الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزیز دوستوں بزرگوں، آج 17 رمضان المبارک کا بابرکت اور عظمتوں والا دن ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے وصال مبارک کا دن بھی آج. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام مومنوں کی ماں ہیں. تمام مومنوں کی سارے بولیں، تمام مومنوں کی ماں، اور آپ کے امت پر بے حد احسانات ہیں. آج دین کا 1/3 حصہ پوری شریعت اسلامیہ کا تمام احکامات کا جو ہم تک پہنچا ہے، 1/3 حصہ پورے دین میں سے حضرت عائشہ نے امت کو پہنچایا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ محبوب رب العالمین ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے سلام فرمایا ہے. آپ کے فضائل و مناقب تو بہت زیادہ ہیں. میں گزشتہ کچھ دن پہلے عرض کر چکا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مومنوں کی ماں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دہن مبارک میں، دہن منہ کو کہتے ہیں، آپ کے دہن مبارک میں جو سب سے آخری شے گئی وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب ہے. کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے وصال مبارک کا وقت قریب تھا تو آپ نے مسواک طلب کی. مسواک ہمارے محبوب کی بہت پیاری سنت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امت پر ہر نماز کے وضو میں مسواک فرض کروں، لیکن امت کی مشقت کی وجہ سے نہیں کرتا. یعنی مسواک بھی فرض ہو جاتی، اور آقا کریم علیہ السلام کثرت سے مسواک فرماتے. گھر میں داخل ہوتے تو مسواک فرماتے، سفر پر جاتے تو مسواک فرماتے، رات کو آرام فرماتے تو مسواک فرماتے، صبح بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے. مسواک حضور کو بہت محبوب ہے، تو امت کو بھی مسواک کو محبوب رکھنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے مسواک طلب کی، اور حضور علیہ السلام کو ام المومنین نے اپنے منہ میں مسواک کو نرم کر کے پیش کیا. تو حضور علیہ السلام کے منہ میں آخری جو شے گئی وہ مسواک گئی، اور اس مسواک میں لعاب سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا. اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں جو سارے عاشقوں کا قبلہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا روضہ اطہر، وہ بھی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو مومن ہوگا اس کے دل میں مومنوں کی ماں کی قدر ہوگی. آج کے دن 17
رمضان کو پوری دنیا کے مسلمان ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ عرب کے ایک بہت مشہور شیخ ہیں ملک شام کے، شیخ رمضان بوطی، وہ بہت بڑے مسلم عالم دین حال ہی میں گزرے ہیں اور جامع مسجد دمشق کے وہ خطیب تھے۔ بہت بڑے بڑے ذی قدر علماء ان کی عزت کرتے ہیں۔ شیخ رمضان بوطی نے ایک کتاب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر لکھنا شروع کی۔ یہ بات ایران کے رافضیوں کو پتہ چلی کہ اتنا بڑا عالم یہ ام المومنین کی شان پر مستند روایات کی ایک کتاب لکھ رہا ہے، اگر یہ کتاب چھپے گی لوگ پڑھیں گے تو اس کی بات کو ملک شام میں زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے، تو ام المومنین کی عظمت کو تسلیم کریں گے۔ تو ایران کے رافضیوں نے لاکھوں ڈالر دینے کی آفر کی کہ یہ کتاب نہ چھپے۔ شیخ رمضان بوطی کو کہا کہ یہ کتاب لکھنا آپ ترک کر دیں، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کتاب تو میں نے لکھنی ہے اور لکھ کر چھاپنی ہے اور مسلمانوں کو پہنچانی ہے۔ ام المومنین کے بیٹے جو ہیں تو ان کی عظمت کا دفاع تو کریں گے۔ تو آپ نے وہ کتاب لکھی، چھپی اور وہ تقسیم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ آپ نے ام المومنین کی عظمت کے لیے لاکھوں ڈالر ٹھکرا دیے، پھر رافضیوں نے بدلہ لیا۔ ام المومنین سے ان کو اتنا بغض ہے کہ انہوں نے بدلہ لیا اور شیخ رمضان بوطی کو شہید کروا دیا۔ وہ شہید تو ہو گئے، لیکن انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں کے اتنے بڑے سپہ سالار، ان کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدفن عطا فرمایا۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا دفاع کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ رافضی اس بارے میں جو بک بک کریں، منافقین بک بک کریں، ان کا رد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے لیے قرآن مجید فرقان حکیم سورہ نور کی 18 آیات کا نزول فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکات سے، آپ کی دعاؤں سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ حضور کے اہل بیت کی عظمت کے دفاع کے لیے ہمیں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔